حسين مني وانا من الحسين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. صدق اللہ العظیم. ہمارے معاشرے میں بسا اوقات ایک جملہ بولا جاتا ہے کہ رشوت اور سفارش یہ دونوں ہمارے معاشرے کی لعنتیں ہیں جن کو معاشرے سے پاک کرنا ضروری ہے. گزشتہ ملاقاتوں سے یہ موضوع چل رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی ریاست قائم کرنے کے لیے کن برائیوں کو اس ریاست سے بالکل نکال دیا تھا. ان میں سے ایک رشوت کا ذکر گزشتہ ملاقات میں ہوا. آج کی نشست میں سفارش کا ذکر کرنا مقصود ہے، لیکن اس کے لیے ایک اصلاح بہت ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ جملہ نہ بولا جائے کہ رشوت اور سفارش دونوں لعنت ہیں. یہ نہ بولا جائے، یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے. اس لیے کہ رشوت بہرحال بری چیز جس کا گزشتہ جمعے میں ذکر ہوا، اور سفارش کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر 5ویں پارے میں بالکل جہاں نصف ہوتا ہے اس سے ذرا پہلے ایک پوری آیت میں سفارش کا پورا فلسفہ اللہ نے بیان فرمایا ہے. وہ آیت ابھی تلاوت شروع میں کی. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا. عربی میں سفارش کو شفاعت کہتے ہیں. من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا. جو بندہ اچھی سفارش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یکن لہ نصیب منہا، اس کے لیے اس میں سے ثواب کا حصہ ہوتا ہے. ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منہا، اور جو شخص بری سفارش کرتا ہے یکن لہ کفل منہا، تو اس کا بوجھ اس شخص پر ہوتا ہے. یعنی کسی برے کام کی سفارش کی، بری سفارش کی، تو سفارش کرنے والے پر بھی اس کا بوجھ ہوگا، اس کے گناہ کا بوجھ ہوگا. یہ معاون بنا ہے اس کو گناہ کے کام میں. اس لیے یہ بات بہت سمجھنے کی ضرورت ہے کہ رشوت اور سفارش کو ایک پلڑے میں رکھ کر بات نہ کی جائے. رشوت بالکل بری چیز، سفارش آگے دو قسموں میں ہے، اچھی سفارش، بری سفارش. اب سوال یہ ہے کہ ہم کیسے معلوم کریں کہ یہ اچھی سفارش ہے، بری سفارش ہے؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر کہ سفارش نے بھی ہمارے اداروں کو تباہ کیا، لوگوں کے حقوق کو پامال کیا، تو کیوں نہ اسے برا کہیں؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ دراصل اب اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ شفاعت حسنہ کون سی ہے اور شفاعت سیئہ کون سی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی شفاعت حسنہ قبول فرماتے تھے، اچھی سفارش قبول فرماتے تھے، اور اچھی سفارش کرنے کے لیے صحابہ کو ترغیب دیتے تھے. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہر کوئی جا سکتا تھا، ہر کوئی اپنی سفارش پیش کر سکتا تھا، ہر کوئی درخواست پیش کر سکتا تھا، کوئی رکاوٹ نہیں تھی. کوئی دربان اور یہ اور وہ رکاوٹیں پہنچنے کے لیے کوئی نہیں تھی.
لیکن اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ریاست کے سربراہ، ایک نبی، ان کا ایک روب، ایک دبدبہ وہ بھی موجود تھا، تو بعض لوگ گھبراتے تھے وہاں تک جانے سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جانے سے گھبراتے، جیسے کوئی استاد ہوتا ہے نا، بڑا شفیق ہو، بڑی محبت کرنے والا ہو، لیکن اس کے باوجود طلبہ اس سے ڈرتے ہیں، خوف کر کہ تو استاد جی میں آپ سے ڈرتا بہت ہوں، اللہ کے بندے کو کھا تو نہیں جائے گا نا استاد، لیکن وہ محبت کی وجہ سے ڈرنا ہوتا ہے۔ چنانچہ وہ صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں پہنچ پاتے تھے جو باہر کے دور کے آتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا، جامع ترمذی کی روایت موجود ہے، فرمایا صحابہ سے اشفعوا فلتوجروا، تم سفارش کیا کرو، تمہیں اس پر ثواب ملے گا، اجر ملے گا، یعنی ترغیب دیتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر کوئی بندہ مجھ تک نہیں پہنچ پاتا کسی حجاب کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے، اور اس کا کام ہونا چاہیے، تو آپ مجھ تک پہنچاؤ تاکہ اس کا کام ہو جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھی سفارش کے لیے ابھارتے تھے۔ یہ اچھی سفارش، بری سفارش کیا ہوتی ہے؟ نمبر 1، نیک کام کے لیے سفارش کرنا بہت اچھا، برے کام کے لیے سفارش کرنا شفاعت سیئہ، بری سفارش۔ یہ نیک کام کیا ہوتا ہے، اچھا کام کیا ہوتا ہے، اس کے درمیان ایک واضح لکیر کھینچ دیں، کوئی گول مول بات نہیں۔ اچھی سفارش اور بری سفارش کے درمیان ایک لکیر کھینچنی ہوگی، اس کے لیے اچھے کام اور برے کام کے درمیان ایک لکیر کھینچنی ہوگی۔ جس کام کی اجازت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے وہ ایک اچھا کام ہے، وہ نیک کام ہے، اور جس کام سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے وہ برا کام ہے، اس کی سفارش نہیں کرنی، اس کی سفارش نہیں کرنی، اچھے کام کی سفارش کرنی۔ نمبر 2، جو شرعی سزائیں اللہ تعالیٰ نے نافذ فرمائی ہیں، ان سزاؤں کو ختم کرنے کے لیے سفارش کرنا، اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی ناراضگی ظاہر کی۔ یہ شفاعت سیئہ ہے، بری سزا، بری سفارش، کہ اگر اللہ نے جو سزائیں مقرر کی ہیں اس کو جب نافذ کیا جائے تو سفارشوں کے انبار لگ جائے۔ ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوا، جب بنو مخزوم ایک معزز قبیلہ ہے، بنی مخزوم کی ایک عورت آئی ہے فاطمہ مخزومی، اس نے چوری کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کیس آ گیا، گواہیاں وغیرہ سب طے ہو گئی، سزا کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر لیا، ہاتھ کاٹا جائے گا، عورت کا ہاتھ۔ چنانچہ ایک بات یہاں ذکر کرتا چلوں، یہ جو ہے نا ہمارے معاشرے کے اندر ایک بڑی بیماری ہے، اور جو کوئی بھی وہ جملہ بولے نا تو اس کے بعد کلمہ ضرور پڑھ لیں، اور بس اوقات بڑے بڑے ذمہ دار لوگ وہ جملہ بولتے ہیں کہ یہ جی ہاتھ کاٹنا، یہ فلاں کرنا، یہ پھانسی دینا، سولی دینا، سزائے موت، یہ تو وحشیانہ سزائیں ہیں اسلام کی۔ یہ بڑے بڑے قابل لوگ یہ جملے منہ سے نکالتے ہیں، یہ اسلام کی وحشیانہ سزائیں ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ یہ جملہ کبھی منہ سے نکالے کوئی بندہ تو اس کو چاہیے اس کے بعد کلمہ پڑھ لے، کیونکہ اس کا ایمان نہیں رہا، اس کا ایمان نہیں رہا، یہ اللہ کے ساتھ نافذ کردہ سزائیں ہیں، جیسے چور کا ہاتھ کاٹنا، جیسے ڈاکے کی سزا، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون، تہمت کی سزا، بہتان کی سزا، قرآن مجید میں یہ سزائیں موجود ہیں۔ یہ جو حدود اللہ 5 ہیں قرآن مجید میں سزائیں موجود ہیں بھائی، اور اگر کوئی صاحب کسی سے سنے کبھی منہ سے کہ جی یہ اسلام میں بڑی وحشیانہ سزائیں ہیں، تو
تو ایک جملہ ان کو سنا دیجئے، وہ فوراً چپ کر جائے انشاءاللہ۔ اس کو پتہ ہے کیا جملہ سنا ہے؟ جو یہ کہے کہ اسلام میں یہ وحشیانہ سزائیں ہیں، تو ان کو یہ جملہ بتائیے کہ یہ اسلام میں وحشیوں کے لیے سزائیں ہیں، یہ اسلام میں وحشیوں کے لیے سزائیں ہیں۔ جو وحشی چوری کرتا ہے، جو ڈاکہ ڈالتا ہے، ہاتھوں کاٹ ہاتھ کاٹ دو بس ٹھیک، یہ اس وحشی کی یہ سزا ہے۔ سزائیں وحشیانہ نہیں، وحشیوں کے لیے سزائیں۔ پھر اس معاشرے کے اندر نہ چور رہتا نہ ڈاکو رہتا، خالی چور چور کہنے سے، ڈاکو ڈاکو کہنے سے نہ چور ختم ہو گیا نہ ڈاکو ختم ہو گیا۔ نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سزائیں نافذ کی تھی۔ وہ فاطمہ مخزومی جب آئی ہے نا، اس نے جب چوری کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی تو بڑے بڑے صحابہ نے سفارش کی ہے۔ اور پتہ ہے سفارش کے الفاظ حدیث میں آئے ہیں کہ یہ معزز قبیلے کی عورت ہے، یہ معزز عزت والے قبیلے کی عورت ہے، اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک تشریف لے آئے تھے سفارش کرنے کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پتہ کیا فرمایا تھا کہ گزشتہ امتیں اسی وجہ سے ہلاک ہوئی تھیں کہ کمزور پکڑے جاتے تھے تو سزائیں نافذ ہوتی تھی، بڑے لوگ پکڑے جاتے تھے تو سزائیں نافذ نہیں ہوتی تھی، پچھلی امتیں اسی وجہ سے ہلاک ہوئی۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت۔ اس آیت کی عبارت پڑھ رہا ہوں، اس کا ترجمہ کر رہا ہوں کہ پچھلی امتیں ہلاک ہی اس وجہ سے ہوئی تھی کہ وہ جب چھوٹے موٹے پکڑتے تھے ان کو سزائیں دیتے تھے، بڑے پکڑتے تھے ان کو چھوڑ دیا جاتا تھا۔ چنانچہ جب یہ صحابہ نے سفارش کی ہے نا، ایک تو یہ جملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا سخت فرمایا، اور ایک تاریخ کا بہت سخت جملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس کے بعد، اسی سفارش پر، اسی بری سفارش پر۔ پھر آپ دیکھیے گا کہ ریاست مدینہ کیسے قائم ہوتی کہ وہ سفارش کرنے والے نے جب سفارش کی اور دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ بڑی بڑی سفارشیں آ رہی ہیں صحابہ کی، بڑے بڑے صحابہ سفارش کر رہے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو فاطمۃ بنت محمد سرقت لقطعت یدها، اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو اس کا ہاتھ بھی کاٹا جاتا۔ میں نے کہا نا تاریخ کا سخت ترین جملہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اور بیٹیوں کا نام کیوں نہیں لیا؟ اور فاطمہ کے علاوہ اور بھی تو بیٹیاں تھیں، اس لیے کہ اس مخزومی خاتون کا نام بھی کیا تھا؟ فاطمہ تھا۔ میں اس فاطمہ کے ہاتھ کاٹ رہا ہوں مخزومی کے، اگر میری بیٹی بھی چوری کرتی میں اس کا ہاتھ بھی کاٹتا۔ بات ہوئی نا، آگے میدان میں، آگے میدان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے میں سے بری سفارش کا خاتمہ کیا۔ اچھے کاموں کی سفارش، ایک بے روزگار ہے آپ اس کی سفارش کر دیجیے، ایک کے پاس بیچارے کے پاس علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں، آپ کسی کے ساتھ سفارش کر دیجیے، اس کے پاس دوائی کے پیسے نہیں ہیں، آپ سفارش کر دیجیے، اس بیچارے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، آپ سفارش کر دیجیے، اس کا کام نہیں ہو رہا، اس کو نوکری کوئی نہیں دے رہا، آپ سفارش کر دیجیے، جائز سفارش، جائز ہے، اچھا کام ہے، جائز ہے۔ لیکن اگر سفارش اس قسم کی ہو کہ اس سے دوسرے کا حق مارا جائے، یہ ہے غلط سفارش۔ اور یہ بتا دوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فیصلہ فرمایا کہ سفارش کی حیثیت ہے رائے دینا بس۔ ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ میں نے سفارش کی ہے مانو، یہ غلط ہے، یہ شفاعت سیئہ ہے، بری سفارش ہے۔ اگر انسان ڈنڈے کے زور پہ کہے کہ میں نے کہا ہے تو میرے کہنے کا کیا فائدہ ہو؟ مانو میری بات۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح تصور دیا کہ سفارش ایک رائے ہے، چاہے اسے قبول کیا جائے چاہے نہ قبول کیا جائے۔ سفارش ایک مشورہ ہے، میں اس شخص کے بارے میں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں، چاہے قبول کیا جائے چاہے نہ قبول کیا جائے۔ نہیں قبول ہوا، آپ نے اچھی سفارش کی تھی، آپ کو ثواب مل گیا۔ وَإِنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا، جو بندہ اچھی سفارش کرتا ہے اس کو ثواب مل جاتا ہے، چاہے کام ہو یا نہ ہو، ثواب مل گئے۔
بری سفارش اس پر گناہ ہوگا اگر کسی کا حق مارا گیا ہے. اور اس کی مثال بھی عرض کر دوں، یہ مثال بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سفارش کی اور نہیں مانی گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اس پر ناراضگی کا اظہار نہیں کیا. ایک خاتون آئی، صحابہ کا واقعہ بتا رہا ہوں، ایک خاتون آئی اپنے شوہر کی شکایت کی، میرے شوہر ایسا، میرے شوہر ایسا، شکایت کی کچھ اور صحیح. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باوجود فرمایا کہ دیکھو اس کو نہ چھوڑو، اپنے میاں کو نہ چھوڑو، اس کے باوجود نہ چھوڑو. ان صحابیہ نے پتہ کیا سوال کیا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کا مشورہ ہے یا آپ کا حکم ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا مشورہ ہے. اس خاتون نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہا، یا رسول اللہ میں یہ مشورہ نہیں مانتی. جدا ہو گئی اس خاتون اس عورت میاں سے. بات کو سمجھنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارش کی کہ نہ چھوڑو اس کو میاں. اس نے آگے سے کیا سوال کیا؟ یہ آپ کا حکم ہے یا سفارش ہے؟ اگر حکم ہے سر آپ کو، لیکن اگر مشورہ ہے تو مشورے کی حیثیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، چاہے قبول کیا جائے چاہے نہ قبول کیا جائے. تو ایک برے کام کی سفارش، ایک کسی کا حق مارا جائے، ایک شرعی سزاؤں کے اندر مجرم کو سزا دی جائے اور اس پر سفارش آئے، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند کیا. اور پھر ہمارے معاشرے کے اندر آخری حدیث سنا کر بات کو مکمل کرنے لگا کہ جب کوئی بندہ سفارش کرتا ہے نا پھر کام ہو جاتا ہے. پھر سفارش کرنے والے صاحب کے ہاں مٹھائی کا ڈبہ بھی آتا ہے، ایک پیٹی پھلوں کی بھی آتی ہے، گفٹ بھی آتا ہے، ہدیہ بھی آتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ایسا واقعہ پیش آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شفع لأحد فأهدى له هدية كان أتى عظيما من ابواب الربا او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جو شخص کسی کی سفارش کرے پھر اس کا کام ہو جائے، پھر وہ شخص اس سفارش کرنے والے کو ہدیہ دے تو یہ سود کے بڑے دروازوں میں سے ایک دروازے پر آیا ہے، یہ حرام مال کے دروازے پر ایک آیا ہے. ہمارے معاشرے کی بیماری اس لیے کہ اب اس میں دو چیزیں جمع ہو جاتی ہیں، یہ سفارش، اب رشوت، اب یہ ڈبہ مٹھائی کا رشوت، اس کا اجر اللہ نے دینا ہے، بندہ کیوں دے رہا ہے؟ سفارش کرے اور پھر اس کے بعد ہدیہ قبول نہ کرے. اگر ہدیہ قبول کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام قرار دیا. فرمایا سود کے بڑے دروازوں میں سے ایک دروازے پر آیا کہ اس کا کام ہو گیا. اب آپ لاکھ کہتے رہے، لاکھ کہتے رہے، وہ جو خوشی میں آ کر دیتے ہیں جی مولانا آپ کیا بات کرتے ہیں حرام ہو گیا. جی نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ سود اگر کوئی خوشی سے بھی دے تو وہ حرام ہی رہتا ہے. سود اگر کوئی خوشی سے بھی دے تو حرام ہی رہتا ہے. رشوت اگر کوئی خوشی سے دے تو وہ حرام ہی رہتی، وہ حلال نہیں ہوتی اس کے خوش ہونے کی وجہ سے. یہ تصور دیا سفارش کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے اچھی سفارش کا اللہ تعالی ہمیں توفیق دے معاشرے کے، اور بری سفارش جو ہمارے ملک کو، ہمارے قوم کو کھا رہی ہے، اللہ رب العزت اس سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.